بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار وما لکم من دون اللہ من اولیاء ثم لا تنصرون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک بہت اہم مسئلہ اور بہت حساس موضوع آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ موضوع یہ ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں شرکت کرنا کیسا ہے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ پہلی بات، دنیا و آخرت کی کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں رکھی ہے۔ نمبر 2، غیر مسلموں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے۔ نمبر 3، غیر مسلموں کے ساتھ ہمدردی کرنا کیسا ہے۔ نمبر 4، غیر مسلموں کے ساتھ قلبی تعلق رکھنے کا کیا حکم ہے۔ نمبر 5، غیر اسلامی تہواروں کی حرمت کے اسباب کیا ہیں۔ نمبر 6، غیر مسلموں کے تہواروں پر ان کو مبارکباد دینا کیسا ہے۔ نمبر 7، دیوالی وغیرہ کے موقع پر دی جانے والی مٹھائی کا کیا حکم ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مذہب اسلام پوری انسانیت کی فکر کرنے والا مذہب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی مذہب اسلام میں رکھی ہے۔ گویا مذہب اسلام پوری انسانیت کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو اور ان اسباب کو، ان ذرائع کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان کی ترغیب دی ہے، جس سے انسان کے دین، جان، مال اور عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور ان تمام چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے دین، جان، مال اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ اب ایک سب سے اہم بات ہے غیروں کے تہواروں پر مبارکباد دینا۔ اس کی کہاں تک گنجائش ہے؟ دیکھو، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کو یا دوسرے موقعوں پر غیر مسلموں کو مبارکباد دینا یہ حرام ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب احکام اہل الذمہ میں نقل کیا ہے کہ کفریہ شعائر پر تہنیت یعنی مبارکباد دینا حرام ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے۔ مثال کے طور پر ان کے تہواروں پر یا وہ روزے رکھے، ان کے روزوں پر آپ یہ کہیں کہ آپ کو مبارک ہو، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے، آپ کو عید مبارک، یا آپ کی عید اچھی ہو، اس طریقے سے مبارکباد دینے والا آدمی کفر سے تو بچ جائے گا۔ کفر تو اگرچہ نہیں ہے لیکن حرام ضرور ہے، گناہ کبیرہ ضرور ہے، اور یہ بالکل اسی طرح حرام ہے جس طریقے سے کوئی آدمی کسی صلیب کے سامنے سجدہ کرے اور اس سجدہ کرنے پر اس کو مبارکباد دی جائے کہ آپ کو مبارک ہو، اور اس طریقے سے کہنا یہ قتل، زنا اور شراب نوشی سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں، ہمارے بہت سارے بھائی ہیں جن کے یہاں دین کی کوئی وقت نہیں ہے، دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ اس طرح کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ ایسے مواقع پر ہمارے برادران وطن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ انہیں سمجھنا چاہیے، انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ کتنا بڑا گناہ کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا کسی دنیاوی لالچ کی وجہ سے یا دنیاوی مفاد کی خاطر، دنیا کے فائدے کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس کی وجہ سے ایک مسلمان کے ایمان کو خطرہ ہو۔ لہذا چاہے کوئی ساتھ میں کام کرنے والا ہو، یا کوئی کلاس میٹ ہو، ساتھ میں پڑھنے والا ہو، یا دوست ہو، چاہے وہ دوست کتنا گہرا ہو، اگر وہ آپ کو اپنے تہوار کے موقع پر مبارکباد دے رہا ہے تو آپ اس کو مبارکباد دینے دیں، لیکن آپ جواب میں اس کو مبارکباد کا لفظ نہ کہیں، کیونکہ یہ آپ کا اور ہمارا تہوار نہیں ہے، اور اس لیے بھی کہ ان تہواروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ یا کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تہوار یا تو ان کے خود بنائے ہوئے ہیں، یا پھر یہ وہ تہوار ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوخ کر دیا۔ اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے ایسے پروگراموں کے موقع پر ان کی دعوت قبول کرنا بھی حرام ہے، دعوت بھی قبول نہ کی جائے، کیونکہ ان کی تقریب میں شامل ہونا، انہیں مبارکباد دینا بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ وہ ان تہواروں پر کفاروں سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے تقاریب کا اہتمام کریں،
یا تحائف کا تبادلہ کرے، آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دے، تحفے دے، یا مٹھائیاں تقسیم کرے، یا کھانے کی ڈشیں بنائے، یا عام چھٹی کا اہتمام کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم، جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آج کل یہ بیہودہ رسم چل پڑی ہے کہ مسلمان غیروں کے تہواروں پر ان کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، اور عید بقرہ عید کے موقع پر انہیں اپنے یہاں شریک کرتے ہیں، انہیں اپنے یہاں بلاتے ہیں۔ یہ تو وہی قصہ ہو گیا جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافروں نے یہ کہا تھا کہ ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت سورہ کافرون نازل فرمائی اور پوری سورت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف اعلان کر دیا کہ نہ تو تم ہمارا دین اختیار کرو گے اور نہ ہی ہم تمہارا دین اختیار کریں گے، تمہیں تمہارا دین مبارک اور ہمیں ہمارا دین مبارک۔ دیوالی کے موقع پر غیر مسلموں کو مبارکباد دینا حرام ہے، اور اگر وہ ان کے اس تہوار کی تکریم کرتا ہو، تعظیم کرتا ہو، اور وہ ان کے اس عقیدے سے اتفاق رکھتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ ان کا عقیدہ درست ہے، یاد رکھیے پھر ایمان کا بھی خطرہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ دیوالی کے موقع پر جو مٹھائیاں دی جاتی ہے اس مٹھائی کے کھانے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مٹھائی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو کہ یہ مٹھائی بتوں کے نام پر چڑھائی ہوئی نہیں ہے، یا اس مٹھائی میں کوئی حرام چیز شامل نہیں کی گئی ہے، تو پھر اس کے کھانے کی گنجائش ہے، اس کو آدمی استعمال کر سکتا ہے، اس کو لے سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ یہ بتوں کے نام پر چڑھائی ہوئی ہے یا اس میں کوئی حرام چیز ملائی گئی ہے، تو پھر اس کو بالکل نہ کھایا جائے۔ لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے کہ آدمی اس کو کھانے سے احتیاط کرے۔ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہے، مسلمانوں کے ہزاروں قسم کے دنیاوی معاملات غیروں سے وابستہ ہیں، بلکہ کثیر تعداد میں مسلمانوں کے دوست احباب غیر ہیں۔ کافروں سے قلبی دوستی اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن دنیاوی غرض سے کافروں سے تعلق رکھنا یہ جائز ہے، ان سے ملنے جلنے اور معاملات کرنے میں بھی حرج نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں غیروں سے سارے معاملات کرنا اور خوشی کے موقع پر اپنے ملاقاتی جو اسلام اور مسلمانوں کی قدر کرتا ہو بلکہ مسلمانوں کا تعاون کرنے والا ہو، تحفہ قبول نہ کرنا ہو سکتا ہے اس کے دل میں اسلام کے اعتبار سے اور اسلام کے تئیں نفرت پیدا کر دے، اور یہ اسلام کے حسن سلوک کے خلاف ہے۔ لہذا جیسے ہم مسلمان اپنے عید اور بقرعید کے موقع پر ان کو تحائف دیتے ہیں، اپنے یہاں ان کو بلاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے کافر پڑوسی میل جول والا، معاملات والا، احسان و سلوک والا، اسلام کی طرف رغبت کرنے والا، مسلمانوں کا تعاون کرنے والا، اچھے اخلاق والا، ان کے تہوار اور دیوالی پر مٹھائی یا وہ تحفہ اور کھانا قبول کر سکتے ہیں جو اسلام میں اصلاً حلال ہو۔ اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ ایک بڑی کمی ہمارے یہاں یہ ہے، اس موقع پر ہمارے بہت سارے مسلمان بچے، ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ارے بھائی، تہوار غیروں کا ہے اور پٹاخے آپ پھوڑ رہے ہیں، آپ کو ان سے کیا تعلق؟ پٹاخے پھوڑنا، پٹاخے بیچنا اور پٹاخے خریدنا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ پٹاخے خریدنا بھی ناجائز ہے، پٹاخے بیچنا بھی ناجائز ہے، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو اس میں فضول خرچی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، لہذا اس طرح کے عمل سے بھی انسانوں کو بچنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، فضا آلود ہوتی ہے، اور بہت سی مرتبہ ایک آدمی راستے میں چلا ہوا جا رہا ہے، کسی نے اس کے برابر میں پٹاخہ پھوڑ دیا جس کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہو گئی، وہ بدک جاتا ہے۔ بعض مرتبہ دل کا کمزور آدمی، اس کی وجہ سے اس کو نقصان ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ آدمی سو نہیں پاتا، اور بہت سی مرتبہ انسان کو تکلیف ہوتی ہے، تو بہت سارے نقصانات ہیں۔ اس وجہ سے مذہب اسلام کے اندر پٹاخے پھوڑنا، بیچنا، خریدنا سب ناجائز